نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب انبیاء کی جو محنت تھی، انبیاء کا جو کام تھا، انبیاء کی جو ذمہ داری تھی، وہ اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو یعنی ہمیں۔ آج مسلمان نا بھول گیا۔ ایک ہوتا ہے کسی کام کا چھوٹ جانا، چھوٹ گیا اس سے، ایک ہے اس کا بھول جانا۔ چھوٹ جانا بڑی غلطی کہ بھول جانا۔ ایک آدمی کو یاد ہے کہ یہ میرا کام ہے، لیکن چھوٹ گیا اس سے، تو بعد میں کر لے گا جب یاد آئے گا۔ جب اسے ایک آدمی بھول ہی گیا، ایک آدمی اپنا کام بھول ہی گیا، ایک کو یاد ہے لیکن چھوٹ گیا تو کر لے گا نا۔ ایک آدمی کو بھول ہی گیا تو وہ کیسے کرے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتے، کیوں جی؟ انہیں پتہ ہے نا کہ نماز فرض ہے، پتہ ہے نا، اور وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ مانتا ہے کہ روزہ ہے تو فرض، بس جی میرے سے رہ گیا، بس جی مجھے کام تھا۔ مانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں روزہ نہیں رکھتا۔ ہاں، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے بڑے اونچے اعمال ہیں، لیکن اسے یہ کوئی فکر نہیں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ، اللہ کا کلمہ بلند، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قوم اسلام۔ اس کی نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی اس کی محنت ہے، نہ کوئی اس کو اس کا احساس ہے، نہ اس کی کوئی کوشش ہے، بس اپنی ذات سے وہ دین پر چل رہا ہے۔ تو اسے ندامت بھی نہیں ہے کہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو بھول گیا اپنا کام۔ کیا ہو گیا؟ بھول گیا۔ تو تبلیغ جو ہے نا، یہ تبلیغ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی حیثیت کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا۔ ہاں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں، ہم دنیا میں آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ ہمارا کام مال کمانا، بس مال جمع کرنا، بس دکانیں، دفتر، کاروبار، پیسہ، ڈگریاں، عہدے، نہ 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 نہ۔ تین چیزیں سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ ایک کیا ہے؟ مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ خواہشات زندگی۔ مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے، صبح شام لگا دیتا ہے، اپنی قوت خرچ کر دیتا ہے۔
وہ ہوتا ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت، آدمی بقدر ضرورت بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات زندگی. اور خواہشات زندگی کیا ہے؟ خواہشات یعنی جس کی حد نہیں. خواہشات کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو. آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں. آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں. یہ خواہشات ہیں. اب خواہشات ہیں لامحدود اور دنیا کی زندگی ہے محدود. اب لامحدود خواہشات محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی. تو خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی جنت. خواہشات پورا کرنے کے لیے کیا بنائی؟ جنت. جنت میں اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. کیونکہ خواہشات لامحدود ہیں، اس لیے وہاں دودھ کی بوتلیں نہیں ہیں. وہاں دودھ کی کیا ہے؟ نہریں. شہد کی نہریں، پانی کی، شراب کی بوتلیں نہیں. اب خواہشات دنیا میں تو پوری ہو نہیں سکتی، تو خواہشات کا معاملہ تو ہو گیا ختم. اب رہ گئی دو چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی. اب ضروریات زندگی کیا ہیں؟ 5 ضروریات زندگی کیا ہے بھائی؟ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ ہیں ضروریات زندگی. اس میں زور نہیں دکھانا، اس پہ دل دماغ نہیں لگانا، اس پہ قوت نہیں خرچ کرنی. یہ ضروریات بقدر ضرورت لگنا ہے. اب رہ گیا مقصد زندگی، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، وہ ہے دین کا احیاء، وہ ہے دین کی نشر و اشاعت، وہ ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا. یہ ہے مقصد زندگی. یعنی ہماری جو صلاحیت لگے گی وہ اس پر لگے گی، دل دماغ، ہماری جو قوت خرچ ہوگی وہ اس پر. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جیسے 10 منزلہ یا 20 منزلہ عمارت بنانی ہو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بنیاد. تو اب سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہیں، آخرت ہے. ایمان کا مضبوط ہونا. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا. سب سے پہلی محنت ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اسلام میں کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. کام بنانے والا کون؟ اللہ. حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ. رزق دینے والا کون؟ اللہ. ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ. بیمار ہے تو شفا دینے والا اللہ. دکان ہے تو نفع رکھنے والا اللہ. زمیندار ہے تو کھیتی اگانے والا اللہ. بھینسیں رکھی ہیں تو اس میں دودھ بنانے والا اللہ. شادی کی تو اولاد دینے والا اللہ. اولاد کو تندرست بنانے والا اللہ. تو ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر شخص کا رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ محبت کرنی تو کس سے کرنی؟ راضی کرنا تو کس کو کرنا ہے؟ امید لگانی تو کس سے لگانی؟ دوڑ لگانی تو کس کی طرف؟ لا
الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. وہ ہے ہمارے مسئلے حل کرنے والا. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. وہ صمد ہے اور سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ غنی ہے اور سب فقیر ہیں. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں. وہ قوی ہے اور سب عاجز ہیں. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اللہ فرماتے تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں کھلاؤں گا. کھلانے والا کون؟ اللہ. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے اور میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا. ہاں یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے. ہاں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. ہاں آدمی لاکھوں روپے کمائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا مالدار بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان بن جائے پھر بھی کس کا محتاج ہے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ سانس نکالنے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ ہاں یہ ہے محنت. ہاں یہ بات دلوں میں اتر جائے، اور جب یہ بات دل میں اترے گی تو ایک اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کا ساتھ ہو جانا. ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا. ہاں اب اللہ کو پانے کا راستہ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ ہے نمونہ، ان کے پیچھے چلنا، ان کی پیروی کرنی، ان کی اتباع کرنی، ان کا طریقہ زندگی اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ ہے عزت والے. عزت چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. یہ ہے سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی اس کائنات میں. اب جس کو بھی کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے چلنا ہوگا. پکی بات ہے، پکی بات ہے.
نبی کا طریقہ چھوڑ کر کوئی منزل پر جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے اور دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی، کوئی دودھ سے سفیدی جدا نہیں کر سکتا، شہد سے مٹھاس جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں خیریں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جیسے تربوز کے بیچ میں ہزاروں تربوز چھپے ہوئے ہیں، آم کی گٹلی میں ہزاروں آم کے درخت چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اور آپ والی سنتیں اور آپ والا طریقہ اور آپ والے اعمال، اس میں بڑی بڑی خیریں چھپی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو پھر راہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ والے اعمال اس میں بھی برکت ہی برکت، جیسے آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جو عمل، جو مٹی آپ کے جسم سے لگی وہ مٹی قیمتیں ہو گئی، تو جو عمل آپ کی زندگی سے نکلا وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا، وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، سب سے اونچی شان والے، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو، انگلی کے اشارے سے زمین پر کھڑے، او کہاں چاند ہے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں شروع کا زمانہ ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں مکہ مکرمہ میں، اور آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، واہ واہ، درخت پہچانے ہیں۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانور بھی پہچانے، جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، حضور میرا اونٹ بھدک گیا ہے، بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا، بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ اور میں اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہے؟ نماز۔ آپ نے کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ اب نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ نماز مسلمان کے ذمہ ہے؟ سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ کیا کہا؟ نماز نمازیوں کے ذمہ ہے کہ نماز مسلمان کے ذمہ ہے؟ اب نمازی نماز پڑھنے نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھنے نہیں آ رہا تو ہمیں پریشانی نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات ہے۔ ہر محلے میں مثال کے طور پر 100 مسلمان ہیں، کسی گاؤں میں نا 100 مسلمان ہیں، اب فجر میں کتنے آتے ہیں؟ 15۔ اب یہ 15 نماز پڑھنے نہ آئے ہم پریشان ہو جائیں گے، اور وہ جو 85 مسلمان ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 4 دن پہلے؟
چند گھنٹے پہلے. اور جنازے میں لوگ تھوڑے آتے ہیں کہ زیادہ آتے ہیں؟ اتنے مسلمان فجر کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے مسلمان جنازے کی نماز میں آئیں تو سب پریشان ہو جائیں گے نا، بھی کیا ہو گیا، لوگ جنازہ پڑھنے نہیں آئے. اب جنازہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے بھائی؟ عجیب بات ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. جمعے میں جو مسجد بھرتی ہے وہ اکثر محلے والے ہوتے ہیں کہ کہیں باہر سے آتے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، اکثر محلے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے؟ اگلے جمعے. لا حول. اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے؟ ہاں، جمعہ بھی ہے، 5 نمازیں ہیں. سب سے پہلی کامیابی مسلمان کی فجر کی نماز مسجد میں، اور سب سے پہلی ناکامی فجر اس کی بستر پہ. فجر کی اذان میں اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. ہاں، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، اور جو ہی اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے وہ چہرے کا رنگ بدل جاتا. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ایس ایچ او جو ہوتا ہے نا، تھانے کا بڑا ہوتا ہے نا، سب اس کی بات مانتے ہیں. ہاں، لیکن جب ڈی ایس پی صاحب آ جائیں نا تو ایس ایچ او صاحب بھی کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے، کیونکہ یہ میرے سے بڑا ہے. ڈی ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولا ہے، بھاگ کے جاتے. کیوں؟ یہ سینئر ہے میرے سے، یہ میرے سے بڑا ہے. اور اللہ بولا ہے تو یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ 100% نماز زندہ ہو، میں مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں.